بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں احسان نقوی۔ نقوی صاحب، 2 روز قبل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا، وہ کافی سخت تھا۔ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ آیا، وہ کافی سخت تھا۔ کیا بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں اور ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے یا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، گنجائش ہمیشہ باقی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک طرف یہ سخت فیصلے ہیں، بڑے فیصلے ہیں، اور ایک اہم ترین حکومتی کھلاڑی جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کس طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس کا قلع کما کیا جائے گا اور کس طریقے سے عمران خان کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں جو فیصلے کر لیے جاتے ہیں، پھر کچھ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ وہ اس وجہ سے اپنی سب سے بڑی سیاسی حقیقت نہیں ہے کہ اس کا بطور جماعت ایک وجود، اصل میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت، اس کا جو رائز ہے نا، وہ مسلسل پور پرفارمنس ہے 2 پارٹیز کی۔ جی، یعنی کہ سال ہا سال کی کوئی 2-3 دہائیوں کی ناکارہ قسم کی، نکمی قسم کی لیک آف گورننس، کرپشن کے ہوش ربا سکینڈلز، اس کے نتیجے میں رائز آف عمران خان ہوتا ہے۔ بلا شبہ عمران خان صاحب کی جماعت کو سپورٹ حاصل رہی، وہ اور ادارہ ایک پیج پر تھے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی قربت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ صرف اکیلے اپنے طور پر کسی پارٹی کو گرا نہیں سکتی، کسی پارٹی کو کھڑا نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوتا نا، ان 2 جماعتوں نے، تو پھر گنجائش نہ ہوتی۔ لوگ کیوں تھرڈ آپشن کو دیکھتے ہیں جب اس کے پاس جو اویلیبل 2 آپشنز ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مثلاً فواد چودھری صاحب نے ایک پریس ٹاک کی، 12 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ رہے۔ 12 گھنٹے کے بعد جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مثبت میڈیا ٹاک کی، اور اس مثبت میڈیا ٹاک کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے کہ وہ پریس ٹاک ایک تو تمام میڈیا پر چلائی گئی، صحیح، لیکن وہ پریس ٹاک پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر 2 ورژنز میں موجود ہے۔ اچھا، اس پہ دیے گئے بیپرز بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریس ٹاک ہے جس کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف وہ ایک بدترین دباؤ تھا، اور فواد چودھری ہیز پارٹڈ ہز ویز، سپلٹ ہو گئے ہیں ریکس پی ٹی آئی کے ساتھ، جو گفتگو چل رہی تھی۔ گفتگو میں انہوں نے کہا باقاعدہ طور پر میں ترجمان تحریک انصاف کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس وقت تک لوگوں کی سب کی ریڈنگ یہ تھی کہ ترجمان تحریک انصاف کے طور پر انہیں مجبور کیا گیا وہ یہ بیان دیں، اس میں پارٹی کی رضا، رغبت، مرضی شامل تھی، جب ہی یہ پریس اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور یہ گفتگو جو پریس ٹاک ہے یہ آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پاکستان تحریک انصاف نے لگائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فیس بک پہ لگی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے خود اس کو جو ہے اون کیا ہے۔ تو ایک تو آپ اس کے بعد ایک بزنس ٹائکون ہے، ایک سٹاک ایکسچینج اوپر نیچے کرنے والے ایک بڑے بزنس مین ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، کراچی سے ہی ہوں گے، عقیل کریم ڈیڈی جی۔ وہ آئے اور انہوں نے ملاقات کی خان صاحب سے، جی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے معیشت کے اوپر بات کی۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ملک میں کاروباری مواقع، صنعت، اقتصادی صورتحال، معاشی صورتحال کے اوپر بات کرنے آئے تھے ان حالات میں۔ ہاں، اس وقت جو ہے وہ بات کرنے آئے تھے، تو چلیں ہم اسی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن وہ بڑے قریب تصور ہوتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اچھا، تحریک انصاف ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اگر آپ گیلپ کے سروے کو مان لیں تو 62% لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنے لیے ایک وائبل آپشن سمجھتے ہیں۔ کچھ سرویز اس سے زیادہ بتاتے ہیں، کچھ سرویز اس سے کم بتاتے ہیں، کے مطابق 100 سے اوپر۔ ہاں، وہ ان کی پاپولیرٹی، وہ 38 کو جمع کریں 36 میں، پھر 36 میں جمع کریں تو وہ جو 3 لوگوں کی پاپولیرٹی ہے، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ، تو 110 انہوں نے تقریباً کیلکولیٹ کیا کہ ہماری پاپولیرٹی زیادہ ہے۔ تو مقدموں کے ذریعے آپ فیورٹس میں آ جاتے ہیں، کبھی آپ فیورٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ ہتھیلی کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی ہتھیلی سوال۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس میں ایک سوال میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اور جو حکومتی کھلاڑی ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ وائبل کیوں نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات اینڈ پہ بھی بات کر لیں گے۔ فی الحال یہ ہے، فی الوقت ہمارے سامنے منظرنامہ یہ ہے کہ دیکھیں پریس کانفرنسوں سے
جیل میں جانے سے، ایک نیگیٹو اور ایک ڈاؤن پیریڈ آنے سے تو سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، ورنہ مسلم لیگ نون بھی ختم ہو جاتی، پیپلز پارٹی بھی ختم ہو جاتی، ماضی جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنس تو سب نے دیکھے ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ معاملات ایسے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ایک آسرا بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے یہ سنبھال نہیں پائیں گے، اور ہر اعلامیے میں آپ کو مذاکرات کی بات اور تمام فریقین کی بات مل رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک لیجٹیمیٹ فریق ہے جی۔ اس وقت تمام فریقین کی بات ہوتی ہے تو اس فریقین میں پاکستان تحریک انصاف ورسز پی ٹی آئی، ہاں تمام فریقین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کر لیں تو تمام فریقین اگر یہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری جماعتیں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، ادارہ بھی ان کے ساتھ ہے، سب ان کے ساتھ ہیں، تو کون ہے باہر؟ جب تمام کی بات کریں گے تو ایک ہی باہر ہے نا، پاکستان تحریک انصاف جی۔ تو اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ خان صاحب نے ایک دن ڈیلے کے ساتھ بدھ کے بجائے جمعرات کو اپنا جلسہ مریدکے میں کرنے کا اعلان کیا۔ صحیح۔ ایک ان لوگوں کی پرفارمنس، حکومتی کاریں سرکار چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے، یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا یہ بات بہت اہم ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ جب جمعرات کے روز مریدکے میں جلسہ کرتے ہیں اور آگے جلسے کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو کتنی پبلک سپورٹ ملتی ہے، تو اس کے اوپر گنجائش کا فیصلہ ہوگا۔ پھر کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جس میں گنجائش، وہ ہم بعد میں کر لیتے ہیں۔ فیصلے کو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، وہ آپ یوں سمجھیں کہ فوٹو کاپی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی۔ اچھا، اس میں کچھ ایسا مختلف نہیں ہے، اس میں صرف تھا کہ خصوصی اجلاس ہے جس کی صدارت چیف آف آرمی سٹاف نے کی، کور کمانڈرز اجلاس کی، اور یہاں پر پہلا پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منگل کو وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیف، سلامتی سے متعلق اداروں کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اچھا، پھر اس میں وہی گفتگو ہے ادر دین دو تین چیزیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ اجلاس نے اعادہ کیا کہ ملک میں تشدد اور شر پسندی کی کسی صورت برداشت نہ کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ صحیح۔ قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ جلاؤ، ذاتی مفادات اور سیاسی فائدے کے حصول کے لیے جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اچھا، پھر جو معاملہ ہے نا کہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ جو یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کسی بھی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے اور عام شہریوں کے حوالے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کرنے کے فیصلے کو بیک کرتی ہے یا نہیں، تو انہوں نے بیک کیا ہے۔ صحیح۔ اس میں موقف مختلف رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا ماضی میں موقف مختلف رہا ہے، کچھ اور جماعتوں کا مختلف رہا ہے، لیکن اب یہ سارے اس بات پر جو ہے وہ مطمئن ہیں۔ ترمیم پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک پیج پر تھی، ہاں ایک پیج پر تھی، لیکن وہ رضا ربانی روئی بھی تھے نا جی۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ کر لیا کہ دیکھیں، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کرتا نا کہ جو بھی شخص جس کا آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے فوٹیج یا CCTV فوٹیج میں موجود ہے، اگر وہ کسی پاکستان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے تو تحریک انصاف کی چیئرمین کی جو وائف کی جو سسٹرز ہیں، ان کی جو گفتگو تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر وہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہماری ملک کی پراپرٹی ہے، آپ اس کو نقصان کیسے پہنچا رہے ہیں، روک رہی ہیں، وہ روک رہی ہیں۔ پھر ان کی ایک ویڈیو اور بھی ہے وہ جہاں پر وہ جانے کی بات کر رہی ہیں کہ زیادہ لوگ آ جائیں، پہلے ہو جائیں پھر جائیں گے، مطلب وہ شاید شی واز ٹرائنگ۔ اچھا، وہ احتجاج، اب یہ تو خیر اب دیکھیں ثبوت آئیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں، جو شخص ملوث ہے اس کے اوپر تو سزا ہونی ہے، اور یہ بات ہم ظاہر ہے کہ شروع سے کر رہے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہے نا یہاں پہ، اس میں ٹرائل، ان کا سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے شرپسندوں، منصوبہ سازوں، اشتعال پر اکسانے والوں اور سہولت کاروں کے خلاف مقدمات درج کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے فیصلے کی بھی تائید کی۔ یہ سکوپ بڑھا دیتا ہے، جی۔ معاملہ ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو وہاں پر فزیکلی موجود تھے، فزیکل پریزنس جن کی نظر آتی ہے، جن کے چہرے آپ کو دکھتے ہیں، CCTV فوٹیج میں آپ کو نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ بات جو ہے وہ منصوبہ سازوں، اب منصوبہ سازوں کون ہیں؟ پلانرز، اس کی طرف ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑھے گی کہ یہ منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اشتعال پر اکسانے والوں، اس میں کچھ ویڈیوز تو موجود ہیں، مراد سعید صاحب کی گفتگو سے آپ کو اسی قسم کی بات جھلکتی ہے، انلیس وہ یہ پروف کر دیں کہ یہ میری نہیں ہے گفتگو۔ شہریار آفریدی کی گفتگو ہے، ان کے ساتھ بھی تحریک، باقی کچھ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، انلیس وہ یہ پروف کر دیں کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، انلیس وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے، یہ فورجڈ ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر معاملہ تو ان کی طرف جاتا ہے. پھر آگے ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ تنصیبات پر حملہ کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتیں گے. باقی جو ہے وہ تقریباً وہی گفتگو ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس. فورم نے سیاسی اختلافات کو محاذ رائے کے بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اب اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر تو یہ بیٹھے ہوئے تھے. مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ معاملات طے پا جاتے ہیں. 3 دور ہوئے تھے ان کے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس مذاکرات میں اسپائلر کا کردار تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگوں نے کیا. وہ اشارہ کرتے ہیں خواجہ آصف کی ٹاک, اور وہ لندن کی طرف اشارہ کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف, ان کا عمل دخل, ان کی خواہش, ان کے فیصلے, ان کا حکم نامہ. لندن وہی گئے تھے, ٹھیک ہے نا. خواجہ آصف صاحب جو درمیان میں احسن اقبال گفتگو کرتے رہے, جاوید لطیف وہ گفتگو کرتے رہے, ان کے کچھ رہنما. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے بندوں کو اس دوران اٹھایا گیا. قریشی نے اعتراض بھی اٹھایا تھا اور یہ کہا ہمارے بندوں کو اٹھایا. پرویز الہی کے گھر پہ جو ہے وہ دھاوا بولا گیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل اسپوائلرز کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو مذاکرات کی میز پر تو بیٹھے تھے, تو یہ بھی دیکھ لیں ذرا کہ مذاکرات کس کی وجہ سے ناکام ہوئے. اب آ جاتے ہیں جناب کو ہوسٹ رانا ثناء اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان دونوں معاملات کے بعد, ان اعلامیوں کے سامنے آنے کے بعد, مثلا یہ جو اعلامیہ ہے اس قومی سلامتی کمیٹی کا, اس کے بعد وہ آتے ہیں اور وہ آگے جو گفتگو کرتے ہیں نا, اس گفتگو میں حکومت کی پلاننگ موجود. صحیح. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم برملا کہتے ہیں, ہمارے اندر مکمل کلیئرٹی ہے. اب جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے تاثر یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی تمام مسلح افواج, ان کے سربراہان اور جو لوگ موجود تھے وہ ان کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو. ہو سکتا ہے کہ یہ موقف صرف نون لیگ کا ہو یا نون لیگ کے علاوہ کچھ اور جماعتوں کا موقف ہو, لیکن جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, وہ یہ تاثر ہے کہ یہ سب کے متعلق بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم برملا کہتے ہیں, مکمل کلیئرٹی ہے, یہ ایک فتنہ ہے, یہ ملک میں فتنہ اور فساد چاہتا ہے, اور 9 مئی کے واقعات اس کی پورے 1 سال کی انویسٹمنٹ ہے. اس نے ان لوگوں کو ٹرین کیا ہے, ذہن سازی کی ہے, یہ چور مچائے شور والی بات کر رہے ہیں. یہ کی بات ہے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ملوث, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, حملوں سے متعلق تمام فوٹیج موجود ہے, جنہیں پکڑا جائے گا ان کا تعلق پتہ چل جائے گا. 43 لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ایک جگہ آگ لگائی جنا ہاؤس میں, اور پھر انہی لوگوں نے عسکری پلازا میں آگ لگائی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ اس کا مطلب تو پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا. یہ تو یہ بہت امپورٹنٹ کلیم ہے. اینڈ آئی تھنک اف دیر از سم ایویڈنس لائک دیٹ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگ لگانے والے ایک ہی تھے. صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ علیحدہ سے وہاں لگی اور علیحدہ سے وہاں پہ اور لوگ تھے, وہاں پہ اور لوگ تھے. لوگ ایک ہی, انہوں نے کہا کہ جناب 43-44 لوگ ہیں جنہوں نے وہاں آگ لگائی, کور کمانڈر ہاؤس, اور پھر عسکری پلازا میں آگ لگائی. پھر وہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خواتین کا ایک گروہ پہلے جاتا ہے, جا کر حالات دیکھتا ہے, ٹیلی فون پر رابطہ کرتا ہے, 50-100 لوگوں کا گروپ ہے کل, وہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے. شناخت میں انہوں نے کہا کہ کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی, مکمل طور پر جو ہے وہ شناخت کی جائے گی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عدالت میں ٹرائل کے دوران ہم تمام ثبوت سامنے رکھیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو پہلے انکوائری کی بات کر رہے ہیں اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کسی تحقیقاتی کمیشن کا, کسی انکوائری کمیٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈٹرمن کیا جائے پہلے اس سارے معاملے کی طرف جانے سے پہلے کہ ہمارے تو لوگ ہی نہیں تھے, تو اس کو ان نہیں کر رہے, یہ عدالت کی طرف وہ کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مکمل اعداد و شمار رکھے گئے ہیں کہ کتنے لوگوں کی شناخت ہو چکی, کتنے گرفتار ہو چکے, ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں. زمان پارک میں ٹریننگ لیتے رہے. اب یہ تو ان کو دینا پڑے گا نا ثبوت. اس فساد کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی. 3 جگہوں پر موجودگی ثابت ہوتی ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی کور کمانڈر ہاؤس میں, عسکری پلازا میں اور زمان پارک میں ان کی موجودگی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے, اور ان کا لنک تحریک انصاف کے ساتھ irrefutable ایویڈنس ہے, ناقابل تردید ثبوت ہے کہ وہ ثابت ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے افغان کیمپوں میں جو لوگ ہیں افغانی, وہ بھی اس میں شامل تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ سیاستدان ہے, نہ سیاسی جماعت یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. اس کا بندوبست نہ کیا گیا, عمران خان کا اس کا بندوبست کیا جانا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آج وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کہا ہے
کہ کسی گناہ گار کو چھوڑا نہیں جائے گا اور شک کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہوگی. یہ ایک تمانیت کی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. بالکل. اور ایز اے میڈیا ہم لوگ اس کا گارڈ بھی رکھیں گے. مطلب یعنی کہ اگر آپ کسی بندے کو صرف شک کی بنیاد کے اوپر اٹھا لیں اور اس کو اس میں ڈال دیں, سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں, تو بڑی زیادتی ہوگی. آپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس 100% کسی کے اوپر کلیئرٹی ہے تو آپ جو مرضی قانون کے مطابق ایکشن بنتا ہے وہ آپ ایکشن لیں. ادروائز جو ہے وہ اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ یہ کہتے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے شیریں مزاری, فلک ناز کے ان لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے, چترالی صاحبہ جی, کہ وہ ان کو جو اٹھایا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے, کوئی لنک موجود ہے کہ یہ موجود تھے یا انہوں نے انسٹرکشن دی تھی, یہ اکسانے والوں میں شامل تھے, یہ پلانرز میں شامل تھے, یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اچھا, اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. یعنی کہ وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی بات ہے, ان کی مرضی. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے تو جیلیں بھرنی تھی نا, تو کیا فرق پڑ گیا, سیاستدان ہے تو جیل جانا چاہیے, جیل چلا جائے گا. اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ چلان پیش نہیں کیا جائے گا. مطلب آپ جتنے مرضی بندوں کو اٹھا کے رکھ لیں اور 10 دن 15 دن 20 دن اور اس کے بعد آپ کہیں گے یار اچھا ٹھیک ہے ان کے پاس تو ثبوت, ان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ہے, تو پھر اپنی گرفتاری پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر یہ جناب یہ بہرحال اس کا آپ دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب سے کیسے لنک ثابت ہوتا ہے, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ تھا کہ سارے معاملے کا عمران خان تو قید میں تھے. اس پہ رانا صلی اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس نے بہت محنت کی ہے یہ سب کرنے کے لیے, اس کے ویڈیو میسیجز موجود ہیں, ان کے سہولت کاروں کے سامنے بھی یہ سب انفارمیشن رکھیں گے. اب یہ کون سہولت کاروں کی بات کر رہے ہیں؟ یہی جانتے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں. اب اچھا چلے میں نہیں کہہ رہا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے مختلف پریس کانفرنسز میں, جلسوں میں, ٹاک شوز میں کہ سہولت کار کون ہے, تو یہ نام لیتے ہیں آرمی سے ریٹائرڈ کچھ لوگوں کا, یہ نام لیتے ہیں, بلاول نے اشارہ کیا تھا موجود لوگوں کا بھی. اچھا, لیکن وہ اپریل سے پہلے کی بات ہے. صحیح. تو اب یہ نہیں پتا کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں یا اپریل میں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. پھر ان سے بات کریں تو یہ عدالتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, عدالتوں میں موجود ججز کا یہ بات کرتے ہیں, سہولت کاروں کی جب بات کرتے ہیں. پھر یہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ریٹائرڈ ججز ہیں وہ اس سارے معاملے کو مینیج کر رہے ہیں, جس میں ثاقب نثار صاحب کا نام لیتے ہیں, باقی لوگوں کا نام لیتے ہیں. تو یہ سارا عزائم ہے. اب جو گنجائش ہے تحریک انصاف کے لیے, تحریک انصاف کے اوپر بڑا کڑا وقت ہے, اور وہ یہ جو سارا معاملہ جس طریقے سے انفولڈ ہوا ہے اس کو تو لیکن سیاسی تحریک میں تشدد جب غالب آئے گا, جب اس کا عنصر نمایاں ہوگا, جب سامنے آئے گا, کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو نہیں ٹالریٹ کیا جا سکتا. ملک کا ایک آئین ہے, ملک کا ایک قانون ہے, ملک کا ایک ضابطہ ہے, یہ روش, یہ معاملہ اس طریقے سے چلانا, پھر آپ ملک نہیں چلا سکتے نا. دوسری طرف ہر طرف کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے فالوور کا CNIC نہیں ہے؟ نادرا گارڈ ہے نا جی, پاکستان کا شہری ہے, اس کو آئین اجازت دیتا ہے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے کا. یہ اور بات ہے کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے نہ رکھیں. صحیح, یہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے. لیکن کیا نون لیگ کی ایگزسٹنس سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی یا دیگر جماعتوں کی کم ہے زیادہ ہے, یہ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پاپولیرٹی گراف لوگوں کی چوائس ہے, جمہوری ملک اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک گنجائش پھر وہاں پہ بھی ہے نا کہ جب آپ اس قسم کا وہ کریں گے تو انٹرنیشنل ریئیکشن, ویسٹ کا, G7 کا, دوست ممالک کا, یورپین یونین کا, GSP+ اسٹیٹس, ہیومن رائٹس کاؤنسل, ہیومن رائٹس واچ, یہ سارے معاملات, تو ظاہر ہے کہ آئی ایم شیور کہ یہ سارا کچھ بائی دا بک ہوگا. صحیح. اگر کہیں پر آپ بک سے ہٹ کے ونڈاٹا کی طرف یا اس طرف جائیں گے تو معاملات ظاہر ہے کہ اس کا پھر انٹرنیشنلی اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بہت زیادتی ہو سکتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس معاملے کو, پاکستان کی اتنی بڑی آبادی کو آپ ایلینیٹ تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.